قرآن میں پڑھنا ہے اقصا کی محبت کو، گھر گھر میں بتانا ہے اقصا کی حفاظت کو، اس درد کو ہم لے کر امت کو سنائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر میں بتائیں گے، اقصا کی زمین کو ہم سب مل کے چھڑائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور تمام شرکائے آن لائن تحفظ القدس کانفرنس، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ 10 دنوں سے مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام آن لائن تحفظ القدس کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کا آج آخری اور اختتامی پروگرام ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، فلسطین، مسجد اقصی اور سرزمین قدس کے ساتھ مسلمانوں کا ایمانی جذباتی جو تعلق ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے۔ مسجد اقصی کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے مستقل آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں مسجد اقصی کا تذکرہ ہے اور مسجد اقصی کے ماحول ارد گرد کی زمین کے مبارک ہونے کا تذکرہ ہے۔ آیت کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر اسراء اور سفر معراج کو بیان فرمانا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں اگلی آیات کے اندر یہودیوں کے اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستانیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ مسجد اقصی کے ساتھ کئی اہم واقعات مرتبط ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ مکہ مکرمہ سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو آسمان کی سیر کرائی گئی، واپسی میں بھی آپ مسجد اقصی میں تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء اور مسجد اقصی سے آسمان تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی سفر میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ اسی سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے پاس تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کے اندر امامت فرمائی۔ مسلمانوں کا یہ قبلہ رہا۔ ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے 16 یا 17 ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد 16 یا 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا، جس کا تذکرہ دوسرے پارے کی شروع کی آیات میں ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ اس میں القبلۃ التی کانوا علیہا سے مراد مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین متعدد انبیاء علیہ السلام کی قیام گاہ اور ان کا مدفن رہ چکی ہے۔ وہاں کی مسجد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کی گئی ہے۔ پہلی تعمیر فرشتوں کے ذریعے ہے اور دوسری تعمیر مسجد اقصی کی حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے، وہاں کے باشندوں سے، مسجد اقصی سے ہے، وہ
انتہائی جذباتی قسم کا گہرا قلبی تعلق ہے۔ آج یورپ کی سازش کی بنا پر عین قلب عرب کے اندر جو اسرائیل کی شکل میں خنجر گھونپا گیا ہے، اس کی ٹیس اس وقت سے لے کر آج تک پورا عالم اسلام محسوس کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ ایک سازشی عمل تھا، اس لیے برابر ہر مغربی ملک کی طرف سے اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور اسرائیل نام نہاد ملک اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے اندر اپنے قدم نہ صرف یہ کہ آگے بڑھا رہا ہے، بلکہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ابھی رمضان مبارک کے اندر جو تازہ حادثات پیش آئے ہیں، یہ عین نماز کے وقت میں مسجد اقصی کے مصلیوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے جو معمولی سی مزاحمت ہوئی تو غزہ کے علاقے میں بمباری کی گئی، جس میں ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے، بچے اور عورتیں تک مارے گئے۔ لیکن شاباشی کے قابل ہیں وہ نہتے مجاہدین جنہوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود مزاحمت کی، یہاں تک کہ اسرائیل جیسے متکبر اور سرکش نو مولود ملک کو جن کے آگے گھٹنا ٹیکنا پڑا اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہوا۔ بہرحال اس وقت ہمارے کرنے کے کئی کام ہیں۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اور ان کا تعاون کرنے کا اظہار کرے، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ اس مسئلے کے اندر ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی دنیا رائے عامہ کے اوپر فیصلے کرنے کی عادی ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان اور خاص طور سے بر صغیر اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان اپنی آواز کو بلند کر کے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ وہ مغربی ممالک، وہ UNO، وہ سلامتی کونسل جو اپنے منمانے مقاصد کے لیے، خود ساختہ مقاصد کے لیے امن و آشتی کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، جہاں چاہتی ہے وہاں کے لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کر دیتی ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، وہاں کے باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان کے کانوں پہ یوں نہیں رینگتی۔ اس لیے اتنی زور و شور و قوت کے ساتھ آواز بلند کی جائے کہ سلامتی کونسل فلسطین کے مسئلے میں حق و انصاف کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے، ان کی جو زمینیں چھین لی گئی ہیں وہ ان کو واپس دلائی جائیں، اور آگے اسرائیل کی طرف سے اور اس کے آقاؤں کی طرف سے جو اعلانات ہو رہے ہیں ان کے اوپر بندش قائم کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کے سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ قدس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر ایک بات خاص طور سے توجہ کے قابل ہے، بیت المقدس کے علاقے میں ایک تو قبہ صخرہ ہے اور ایک مسجد اقصی ہے۔ عام طور سے مسجد اقصی کے نام پر جو تصویر دکھلائی جاتی ہے، جس کا سنہرا گنبد ہے اور 8 پہل گنبد ہے، وہ حقیقت میں مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ وہ قبہ صخرہ ہے۔ مسجد اقصی اس سے الگ عمارت ہے، اور اسرائیل اور صہیونی خاص طور سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کھدائی کر کے اور اس عمارت کو کمزور کر دے تاکہ وہ عمارت منہدم ہو جائے۔ یہ ایک سازش ہے کہ دنیا کے سامنے مسجد اقصی کا اصلی نقشہ پیش کرنے کے بجائے قبہ صخرہ کو مسجد اقصی کے نام پر دکھلایا جاتا ہے، تاکہ خدا نخواستہ کسی وقت اگر یہ اسرائیلی اور صہیونی اپنے ناپاک مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں اور مسجد اقصی کو نقصان پہنچا بیٹھیں، تو اس وقت دنیا کے واویلا کرنے پر یہ قبہ صخرہ کو سامنے لا کر دکھلا دیں کہ نہیں، مسجد اقصی محفوظ ہے۔ اس لیے ان دونوں کے فرق کو جاننا چاہیے اور
مسجد اقصی کی تاریخ سے لوگوں کو واقفیت کرانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ القدس کانفرنس کے اس 10 روزہ پروگرام میں متعدد علماء کرام کے ذریعے جو بیانات سامنے آئے ہیں، اس میں القدس کی تاریخ بھی آ چکی ہے، صلیبی جنگوں کا بھی تذکرہ آیا ہوگا، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مسجد اقصی کی آزادی کا بھی تذکرہ آیا ہوگا، اور اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جو وہاں کے راہبوں نے چابیاں سونپی ہیں اور اپنے آپ کو ان کے آگے پیش کیا ہے، وہ واقعات علم کے اندر آ چکے ہوں گے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ عالم اسلام کی عمومی تاریخ سے اور خاص طور سے وہ مقامات و علاقے کہ جن سے اہم واقعات متعلق ہیں، پوری ملت کو اور خاص طور سے نئی آنے والی نسلوں کو واقف کرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنے مقاصد کے اعتبار سے کامیاب فرمائے، جس ان مقاصد کو سامنے رکھ کر مرکز تحفظ اسلام کی یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ظالموں کو ان کو ظلم سے روک دے، ان کے کیسر کردار تک پہنچا، مظلوموں کو کی حمایت فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ضمیر کو بیدار فرما، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن میں پڑھنا ہے اقصی کی محبت کو، گھر گھر میں بتانا ہے اقصی کی حفاظت کو، اس درد کو ہم لے کر امت کو سنائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر میں بتائیں گے، اقصی کی زمین کو ہم سب مل کے چھڑائیں گے، تاریخ فلسطین ہم گھر گھر پہ بتا